رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو گھر میں بظاہر عبادت کا ماحول تھا، مگر ہمارے اندر عجیب سا تناؤ پھیلا ہوا تھا جس سے میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ سحر کے وقت جب سب دسترخوان کے گرد بیٹھتے تو دادا جان جگہ خالی رہتی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، میرا دل کرتا تھا وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ سحری کریں، روزہ افطار کریں، کیونکہ وہ گھر کے بڑے تھے اور بزرگوں کے دم سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ مگر یہ بات ابا کو کون سمجھاتا؟ ابا کا رویہ دادا جان کے ساتھ ہمیشہ روکھا پھیکا ہوتا، اور جیسے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا ابا کا رویہ عجیب ہو جاتا۔ دادا جان کے لیے ان کے مزاج میں اور تلخی بڑھ جاتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا میرے ابا دادا سے سخت نفرت کرتے ہیں، ان کا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں کمرے تک محدود کر دیا تھا، کمرے سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے، اور نہ ہمیں ان کے کمرے میں جانے کی اجازت تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت برا ہوتا تھا۔ میں بہت حساس تھی، مجھ سے ابا کا یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا تھا، خاص کر کے اب جب رمضان المبارک شروع ہوا تھا۔ اس ماہ میں تو تمام شیاطین قید کیے جاتے ہیں، رحمت و برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لوگوں کے دل فراغ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیوں ابا کا دل اپنے ہی بات کے لیے تنگ پڑ چکا تھا۔ دادا جان کی بیماری سے پہلے جب رمضان شروع ہوتا دادا ہی سب کو جگاتے تھے، خود اذان سے پہلے وضو کرتے، ہمیں بھی پیار سے آواز دے کر جگاتے تھے، مگر اب وہ اپنے کمرے میں خاموش پڑے رہتے تھے۔ ابا کہتے انہیں سحری کی ضرورت نہیں ہے، بوڑھے ہیں، ویسے بھی سارا دن لیٹے رہتے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ دادا جان بغیر سحری کیے روزہ رکھنے لگے ہیں، اور افطاری کے وقت بھی ابا انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے تھے۔ وہ انہیں اس وقت کھانا دیتے تھے جب ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی اور وہ مرنے کے قریب ہو جاتے۔ امی اگر کبھی ابا سے چھپ کر دادا جی کو کھانا کھلاتی تو ابا ان پر بہت غصہ کرتے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر اندر سے کانپ جاتی تھی۔ مجھے بہت برا لگتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب اپنے ہی باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں۔ ہمارا گھر 2 کمروں کا پکا مکان تھا، مگر اندر کی فضا بوجھل تھی، بجلی اکثر غائب رہتی، پنکھا بند پڑا رہتا، گرمی میں سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ دادا جی کا کمرہ سب سے آخری تھا، جہاں روشنی بھی کم پہنچتی تھی۔ پہلے وہ اسی کمرے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتے تھے، ہمیں کہانیاں سناتے تھے، اپنے بچپن کے قصے سناتے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر ہنستی رہتی تھی، مگر اب وہی کمرہ قید خانے جیسا لگنے لگا تھا۔ افطار کا وقت ہوا تو گھر میں سموسوں کی خوشبو پھیل گئی۔ امی کچن میں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، محلے سے بھی افطاری آئی تھی، سب نے دسترخوان پر بیٹھ کر روزہ کھولا۔ میں نے دیکھا دادا جان آج بھی ہمارے ساتھ افطاری پر نہیں بیٹھے تھے۔ میں ہمت کر کے کہا کہ دادا جان کو بھی بلا لیں، تو ابا نے غصے سے مجھے گھور اور کہنے لگے، اس عمر میں تم انہیں ایسے کھانے کھلاؤ گی؟ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ان کو لے کر ہسپتال بھاگوں۔ ابا کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ ابا کا رویہ صرف سخت نہیں تھا بلکہ عجیب بھی تھا۔ وہ کبھی کبھی رات کو جاگ جاتے، پسینے میں بھیگے ہوئے ہوتے، جیسے کوئی برا خواب دیکھتا ہو، پھر سیدھے دادا جی کے کمرے کی طرف جاتے اور دیر تک اندر رہتے۔ صبح ان کا چہرہ اور بھی سخت ہو جاتا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک دن دوپہر کو میں نے ہمت کی اور چپکے سے دادا جی کے کمرے کے پاس گئی۔ اندر سے ہلکی سی سرگوشی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے جھانکا تو دیکھا کہ ابا دادا جی کے سامنے کھڑے کچھ کہہ رہے تھے۔ ان کی آواز دبی ہوئی تھی، مگر لہجہ کڑوا لگ رہا تھا، غصہ ان کے چہرے پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ دادا جان سر جھکائے بیٹھے تھے، مجھے الفاظ صاف سنائی دیے، مگر انداز ایسا جیسے کوئی پرانا حساب چکایا جا رہا ہو۔ اس رات افطار کے وقت دادا جی کی حالت بگڑ گئی، وہ لڑکھڑاتے ہوئے باہر آئے۔ میں نے پہلی بار انہیں اتنا کمزور دیکھا۔ انہوں نے پانی مانگا، مگر ابا نے سختی سے کہا کہ ابھی نہیں، میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اگلے دن میں نے اپنے حصے کی روٹی چھپا لی اور موقع دے کر دادا جی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ بستر پر لیٹے تھے، آنکھیں بند تھیں۔ میں نے روٹی ان کے ہاتھ میں دی، انہوں نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر دروازہ زور سے کھل گیا۔ ابا سامنے کھڑے تھے، ان کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ کوئی اور ہی کیفیت تھی، جیسے اندر کو کوئی زخم ہرا ہو گیا ہو۔ انہوں نے مجھ سے روٹی چھین لی اور اپنی لال آنکھیں مجھے دکھاتے ہوئے کمرے سے نکل جانے کا کہا۔ میں روتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ امی مجھے سمجھانے لگی کہ باپ ہے تمہارا، تم ان کی بات کو دل پر مت لو، جس بات سے منع کرتے ہیں تم ضد مت کرو۔ مجھے امی کی بات پر بہت غصہ آیا۔ اگر وہ میرے باپ ہیں، ان کی عزت مجھ پر فرض ہے، تو ایسے ہی دادا جان بھی ابو کے باپ ہیں، وہ کیوں اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ انہیں بھوکا پیاسا رکھ کر مارنا چاہتے ہیں؟ ابو اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اپنے اولاد کو کیسا درس دے رہے ہیں؟ اگر ہم بھی آگے چل کر ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسا وہ دادا جان کے ساتھ کرتے ہیں تو انہیں کیسا لگے گا؟ میری باتوں پر امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ دروازے کے باہر ابا کھڑے تھے اور انہوں نے میری ساری باتیں سن لی تھیں اور وہاں سے ہی پلٹ کر چلے گئے تھے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہوا تو گھر کا ماحول اور زیادہ بوجھل ہو گیا۔
ابا زیادہ خاموش رہنے لگے۔ کبھی کبھی وہ دادا جی کے کمرے کے باہر کھڑی دیر تک اندر دیکھتے رہتے مگر کچھ کہتے نہیں، خود بھی سحری میں 2 لقمے کھا کر اٹھ جاتے۔ ایک رات میں نے انہیں اکیلے بیٹھے دیکھا، ان کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ امی نے مجھے بتایا وہ میری دادی کی تصویر تھی اور بتایا کہ وہ کئی سال پہلے رمضان کے مہینے میں وفات پا گئی تھی۔ مگر اس رات میں نے پہلی بار ابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، وہ تصویر کو دیکھ کر جیسے کسی اور زمانے میں چلے گئے ہوں۔ اگلے دن میں اپنی کتابیں اٹھا کر صحن میں جا رہی تھی جب میں نے دادا جی کے کمرے سے ابا کی آوازیں سنی۔ اس بار ابا کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ دادا سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو یاد ہے وہ سحری جب امی سب کے لیے سحری بناتی تھی، آپ اور آپ کی ماں میری ماں کو سحری کرنے نہیں دیتے تھے، وہ بھوکی رہتی تھی، گھر کے کام کرتی تھی اور آپ کہتے تھے کہ عورت کو صبر سیکھنا چاہیے۔ میں دروازے کے باہر کھڑی کانپ رہی تھی، میرے لیے یہ سب نیا تھا۔ تبھی ابا کے قدموں کی آواز آئی تو میں بھاگ کر صحن میں آ گئی۔ اب مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ ابا دادا جان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ حقیقت میرے سامنے کھلنے لگی۔ دادا جی جوانی میں سخت مزاج تھے اور وہ دادی پر بہت سختی کرتے تھے۔ ماں بہنوں کی باتوں میں آ کر ہر وقت دادی کو ڈانٹتے تھے، پورا پورا دن ان کا کھانا بند کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزوں کو تالا لگا دیا جاتا تھا تاکہ دادی کچھ کھا نہ سکے، اور خاص کر دادی اماں کو خاص کر رمضان میں سحری نہیں کرنے دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ عورت تو فرض ہے گھر سنبھالنا۔ وہ بھوکی پیاسی رہتی تھی پھر بھی سب کے لیے کھانا بناتی، گھر کے سارے کام کرتی، پھر سونے سے پہلے اپنی ساس کے پاؤں دباتی تھی، کمرے میں آ کر شوہر کے پاؤں دباتی تھی جب تک کہ وہ سو نہیں جاتے تھے۔ نیند اور خوراک کی کمی کے باعث وہ دن بدن سوکھتی جا رہی تھی، ان کے اندر جیسے جینے کی امنگ ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن چکر کھا کر گر گئیں، اسی رمضان میں ان کی موت ہو گئی۔ ابا تب چھوٹے تھے، انہوں نے اپنی ماں کو بھوک سے تڑپتے دیکھا تھا، وہ منظر ان کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ سالوں بعد جب دادا جی بیمار ہو کر کمزور ہو گئے اور گھر کی ذمہ داری ابا کے ہاتھ آئی تو ان کے اندر کا وہ بچہ جاگ اٹھا۔ وہی بھوک، وہی سحری، وہی رمضان، ان کے اندر ایک عجیب کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ دادا جی سے نفرت کرنے لگے، وہ جان بوجھ کر وہی سب کرنے لگے جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا، جیسے وہ اپنی ماں کو بدلہ لے رہے ہوں، مگر ہر بار بدلہ لیتے ہوئے خود بھی چلتے رہتے ہوں۔ یہ سب سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے پہلی بار سمجھا کہ ابا کے اندر دو انسان رہتے ہیں، ایک وہ جو اپنے باپ سے نفرت کرتا ہے اور ایک وہ جو اپنی ماں کے لیے انصاف چاہتا ہے، مگر اس انصاف کی شکل غلط تھی۔ وہ ظلم کا جواب ظلم سے دے رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے ابا کے پاس جا کر کہا کہ اگر دادی اماں کے ساتھ ظلم ہوا تھا تو آپ کیوں وہی ظلم دہرا رہے ہیں؟ آپ انہیں بھوکا رکھ کر کس کو سزا دے رہے ہیں؟ ابا نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بس تھکن تھی۔ وہ دیر تک خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے کہ شاید میں خود کو سزا دے رہا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ دادا جی کے کمرے میں گئے، میں بھی پیچھے گئی۔ ابا تھکن زدہ لہجے میں دادا سے کہنے لگے، میں نے آپ کو وہ دکھ دیا جو مجھے ملا تھا، مگر اس سے میری ماں واپس نہیں آئے گی۔ میں نے اپنے اندر کے بچے کو آپ کے خلاف کھڑا کر دیا، مگر اب میں مزید ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ میرے باپ ہیں، آپ کو تکلیف دیتا ہوں تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، مگر میں خود کو ماضی سے نہیں نکال پاتا۔ اس ابا رو رہے تھے۔ تب دادا جان، میں بھی سمجھتا ہوں تمہیں اپنی ماں کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو۔ مجھے بھی عقل تب آئی جب تمہاری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماں بہنوں کی باتوں میں آ کر میں اپنی بیوی کو دبا کر رکھتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا وہ اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ تبھی وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی، میرے لیے پچھتاوے چھوڑ گئی۔ تب میری آنکھیں کھلی، جن بہنوں کی باتوں میں آ کر میں نے اپنا گھر برباد کیا، آج وہ اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ میری ماں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا گھر برباد کیا، ایک بچے کو اس کی ماں سے دور رکھا۔ تب وہ مجھے کہتی رہی کہ تم دوبارہ شادی کرو، مگر میں اپنی ماں کو منع کر دیا تھا، کیونکہ میں ان کی فطرت جان گیا تھا۔ اگر میں دوسری شادی بھی کر لیتا تو میری بہن میری ماں کے کان بھرتی اور نیا محاذ شروع ہو جاتا۔ میں نہیں چاہتا تھا پھر کسی کی زندگی برباد ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گئے ظلم کی معافی ہر وقت مانگتا رہتا ہوں، مگر میں تمہارا بھائی مجرم ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں پر ظلم ہوتا رہا، تمہارا معصوم ذہن سب برداشت نہیں کر پایا۔ میں انہیں چاہتا ہوں جو پچھتاوا میرے حصے میں آیا ہے تم بھی اس سے گزرو۔ دونوں باپ بیٹا اس دن گلے لگ کر بہت روئے۔ اس رات پہلی بار دادا جی کو باقاعدہ سحری دی گئی۔ ابا نے خود انہیں پانی پلایا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دادا جی نے کمزور آواز میں کہا کہ میں نے اپنی غلطیوں کی قیمت ادا کر دی ہے، اب تم خود کو آزاد کر دو۔ رمضان کے آخری دنوں میں گھر کی فضا بدلنے لگی۔ ابا کبھی کبھی دادی اماں کا ذکر کرتے اور خاموش ہو جاتے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ زخم پر مرہم رکھنا آسان نہیں ہوتا، خاص کر وہ زخم جو بچپن میں لگے ہوں، مگر انہیں بھرنے کا راستہ یہی ہے کہ سلسلہ وہی ختم کر دیا جائے۔ اس رمضان نے ہمیں یہ سکھایا کہ ٹرمال اگر دن میں دفن رہے تو نسلوں کو جلا دیتا ہے۔